اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ لبنان کو بھی غزہ بنا دیں گے، یعنی کہ کوئی حد نہیں ہے اور کوئی لگام نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن فیلڈ ہے، باقی ادارے فیلڈ ہیں، مسلم ممالک میں اتفاق نہیں ہے. there is no limit to what's going on and we cannot even imagine a limit. No one can Israel to say to the country to have some limit. تھینک یو ویری مچ بطول. بالکل آپ نے درست بات کہی کہ نیتن یاہو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح پوری بربریت کے ساتھ جو غزہ کا حال کیا، انہوں نے 80% سے زیادہ غزہ کو ملبے کا ڈیر بنا دیا، 42,000 جانیں چلی گئی. بیک وقت اس نے 4 مسلمان ممالک کے اوپر ایک انداز سے حملہ کیا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. دوسری جانب ویسٹرن ورلڈ، امریکہ اور یورپ جو ہے وہ نہ صرف خاموش تماشائی بنا ہوا ہے بلکہ اسرائیل کو شے دے رہا ہے، اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. میں پچھلے دنوں خود یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں شامل تھا اور آبزرور کی حیثیت سے میں نے سارا کچھ دیکھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس انداز میں اتنی وہاں تقریریں ہوئیں، سب کچھ ہوا، مذمت بھی ہوئی اسرائیل کی کارروائیوں کی، لیکن وہیں پر ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے دندناتے ہوئے تقریر بھی کی اور ڈٹائی کے ساتھ اپنی اس بربریت، اس سفاکانہ نسل کشی کا دفاع بھی کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک، میں سمجھتا ہوں، ربڑ سٹیمپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا، اور ایک بے وقت سا ادارہ بنتا جا رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم تھی، جس پر دنیا کے امن کا انحصار تھا. دیکھیے، دوسری عالمی جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن بنانے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا جائے. اور آج جو صورتحال ہے، آج تیسری عالمی جنگ ہمارے سروں پر کھڑی ہے. اور حامد صاحب، کل CIA کے چیف نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے جو ایران کی اسٹرینتھ ہے، اور اگر امریکنز یہ خود کہہ رہے ہیں تو یہ پھر ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، وہ ڈی ایسکیلیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کروا بھی نہیں پا رہے. دیکھیے بطول، بات یہ ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ لگام نہیں دی جائے گی نیتن یاہو اور اس کی جو بربریت کرتی ہوئی افواج ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اگر انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تو خود دنیا کی غلطی ہوگی، بلکہ بہت محتاط اندازوں کے مطابق ایران جو ہے وہ ایک مکمل ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور کسی بھی وقت وہ اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر سکتا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اگر ایران کو دیکھا جائے اور اگر ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر چائنا اور رشیا کے لیے اس جنگ کا حصہ بننا ناگزیر ہوگا، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہوگا. جو خلیج فارس ہے اور آبنائے حرمز ہے، جہاں پر بحری بیڑے آلریڈی امریکہ کے بھی موجود ہیں اور دوسری طاقتوں کے بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیج کے اندر اسرائیل کی وجہ سے آج تیسری عالمی جنگ کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا آج جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر سے آگے چلی گئی ہے. آج دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ حیثیت. جی بالکل حامد صاحب، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور عادل صاحب، ممالک کے لیے چونکہ نیوکلیر نیوکس ہیں، بہت کم ایسے ممالک رہ گئے جن کے پاس ماڈرن ہتھیار نہ ہوں. یہ ان امیجنیبل ہے کہ ایسی سچویشن ہو گئی تو کیا ہوگا، لیکن ایوائڈ کریں گے ممالک اوبویسلی ایسی کسی سچویشن میں جانے کے لیے، بٹ خطرہ تو ہے. اور اسرائیلی فارمر چیف نے یہ پروپوز کیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک ایرانی نیوکس یسٹرڈے میں بھی. دیکھیں، میرے حساب سے تو اگر اسرائیل یہ کرے گا تو حماقت ہی ہوگی اس کی، کیونکہ جب آپ ایٹم بم کی آپشن استعمال کرتے ہیں یا ان کے تنصیبات پر اس قسم کا حملہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف بھی جو ہے وہ ان کے پاس جب کوئی آپشن نہیں ہوگی تو وہ اس قسم کے سخت فیصلے لینے سے گریز نہیں کریں گے. تو اصل چیز جو ہے کہ قتل و غارت پہلے فلسطین میں ہوئی، خاموشی رہی، اب لبنان میں ہو رہی ہے، تو عالمی دنیا کی خاموشی ہے، اور یہ بے حسی جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں لے کے جا رہا ہے. عالمی ادارے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شیلٹر دیتا ہے. عرب لیگ جو ہے وہ سعودی عرب اور اس کے جو خاص ممالک ہیں ان کو شیلٹر دیتا ہے. باقی نیٹو کا بھی یہی حال ہے. عالمی اداروں کا اب لگتا جیسے ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے، کہ ان اداروں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جی بالکل یہی نقطہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. افتخار صاحب، اگر ان اداروں کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور خدا نخواستہ حالات مزید بگڑتے ہیں، تو اگر ابھی کسی کی صحیح نہیں ہے کسی ایک اتھارٹی کی، تو پھر اگر عالمی جنگ ہو جائے تو پھر کس کی سے ہوگی؟ who is going to stop this? how? دیکھیں بطول، بہت ساری باتیں جو جیو اسٹریٹجک سپیسز کے اندر کی جاتی ہیں
وہ ایگزمپشنز پر بیس کی جاتی ہیں اور اس میں کیٹیگری اے، کیٹیگری 2، کیٹیگری 3 اینڈ وائس ورسا جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں کہ اگر یہ سچویشن ہوئی وہ سچویشن ہوئی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایکچولی ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہاں پہ ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان سے جو ہے وہ سوال وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سچویشن جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر اٹیک جو ہے وہ کرتا ہے تو جو ریجنل ایسکیلیشن ہے اس میں آپ پاکستان کا کیا رول جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جی حامد صاحب ویری شارٹلی کین یو پلیز آنسر دس کوسچن بیکاز آئی ہیو 10 سیکنڈز بٹ دس از این امپورٹنٹ کوسچن. I must say very important and very relevant question. دیکھیے خطے کے اندر ہم نے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان گو کہ امریکہ کے زیر اثر بھی ہے. ویری شارٹلی حامد صاحب I have to wind up just one sentence please. I have to wind up. جی میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بہرحال چائنا اور رشیا کا ساتھ دینا ہوگا خطے کی طاقت. ٹھیک ہے بہت شکریہ.